نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. یہ سورہ ابراہیم کا چوتھا رکوع ہے. گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نوع انسانیت کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے نور ہدایت دے کر ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام اس نور ہدایت کے پھیلانے اور ابلاغ میں ہر طرح کی ممکنہ کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں، لیکن ان کے مخالفین ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظالم طاقتیں قوتیں ناکام ہوتی ہیں اور اللہ انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو کامیاب کرتا ہے. دنیا میں جو طاقتیں اور قوتیں جو افراد اور قومیں شیطان کی اتباع اور پیروی میں لگی ہیں اور شیطان کی جو اغوا کرنے پھسلانے اور گمراہی کے جو طریقہ کار ہیں کہ وہ لوگوں کو بڑی امیدیں دلاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں گناہ کی بڑی کشش پیدا کرتا ہے اور اس طریقے سے انسان دنیا میں شیطان کے پیچھے چل کر اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس حقیقت کو بیان کیا. یہ شیطان کل قیامت کے دن کس طرح لوگوں سے برات کا اعلان کرے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر. یہاں شیطان کی اللہ نے تقریر نقل کی ہے جو کل قیامت کے دن شیطان کو تقریر کرے گا اپنے پیروکاروں کے سامنے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب لوگ اہل ایمان خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں کہ ہمارا حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو. وہ معذرت کریں گے کہ آج اللہ ایسے غضبناک ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہم نے اللہ کو غضب اتنے غضب میں دیکھا. اسی
لیے میرے اندر جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں۔ وہ دیگر انبیاء کی طرف بھیجیں گے کہ تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام کے پاس امت جائے گی، انسانیت جائے گی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ابراہیم اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان امتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں گے کہ آج اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی سفارش کے لیے اٹھیں گے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وجود نور سے بھر جائے گا، سر سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی اور نور سے بھرے ہوئے ہیں، اور آپ سے ایسی مہک اور خوشبوئیں اٹھیں گی کہ جس کو تمام ایمان والے سونگیں اور اس سے ان کے دلوں کو ایک عجیب سی اطمینان کی کیفیت نصیب ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر انسانیت کے لیے، اپنی امت کے لیے، دیگر امتوں کے لیے سفارش کریں، اور اللہ فیصلہ فرما دے گا ایمان والوں کی نجات کا، اور جو بے ایمان تھے دنیا میں کافر اور ظالم تھے ان کی ناکامی کا۔ جب فیصلہ ہو جائے گا اس وقت شیطان ہوگا، بلکہ اس کے پیروکار شیطان کے پاس جائیں گے یہ توقع اور امید لے کر کہ ہم تو دنیا میں اسی کے پیچھے چلتے تھے، آج ایمان والے جن پیغمبروں کے پیچھے گئے ان پیغمبروں کی وجہ سے، ان کی اتباع کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کی ہے۔ ہم نے تو پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، ہم پیغمبر کے پیچھے تو گئے نہیں، چلیں ہم جس کے پیچھے گئے ہیں آج اسی کے پاس جاتے ہیں، شیطان کے پاس جائیں، اس سے کہیں گے کہ کچھ ہماری آج مدد کرو، آج اللہ انتہائی غضب میں ہے، کچھ ہماری سفارش کرو، کچھ بخشش اور نجات کا راستہ نکالو۔ تو شیطان اس وقت تقریر کرتے ہوئے کہے گا وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب معاملہ طے کر لیا جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں اور جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، تو اس وقت شیطان اپنے پیروکاروں کو کہے گا کہ دیکھو ان اللہ وعدکم وعد الحق، تم سے اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اور اللہ کا وعدہ تو سچا تھا کہ جو دنیا میں میرے قوانین کی اتباع اور پیروی کرے گا، میرے رسولوں کی تعلیمات پر چلے گا، اس کے لیے نعیم ابدی ہے، کامیابی ہے ہمیشہ کی، اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، اور میں نے کب تم سے کوئی وعدہ کر کے اس کو پورا کیا؟ فاخلفتکم، میں تو وعدہ خلافی ہی کرتا تھا، میرا تو کام ہی یہ تھا۔ فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، میرا کوئی تم پر جبر نہیں چل رہا تھا کہ زبردستی تم میرے پیچھے چلو، میں نے تمہیں ترغیب دی، تمہارے سامنے دنیا کی خواہشیں، دنیا کے مفاد پرستیاں، لالچ، دنیا کی خوبصورتی پیش کی، اللہ ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم فوراً دوڑتے چلے آئے، تم نے میری باتوں کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی، آج مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو، ولوموا انفسکم، اور اگر ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو کرو، برا بھلا کہنا ہے تو اپنے آپ کو کرو۔ ما انا بمصرخکم، میں تمہاری آج کی فریاد نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخی، اور نہ ہی تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو، نہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو، نہ میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام تو اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے، کمزوروں کی
بخشش کی درخواست کریں گے، ایمان والوں کی حساب و کتاب کی درخواست کریں گے، لیکن شیطان صاف کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ یہ وہیں قیامت کے دن ہی وہ برات کا اعلان نہیں کرے گا، دنیا میں بھی وہ کرتا ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں۔ دنیا میں شیطان ایک انسان سے جرم کروانے کے لیے اس کے سامنے اس جرم کی جو نتائج، برے نتائج ہیں وہ نہیں لانے دیتا، اس کو مزین و آراستہ کر دیتی ہے۔ وَإِذَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے کاموں اور اعمال کو ان کے سامنے مزین و آراستہ کر دیا، وہ ان کے سامنے ان کاموں کو بڑا بنا سنوار کر اس کے بڑے اچھے نتائج دکھلاتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس سے برات کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میرا تو مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک انسان اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے لالچ میں آ کر، اور اس طرح کا زنا، بدکاری، جرم، ظلم و زیادتی کر لیتا ہے، اور جب کر لیتا ہے شیطان نے پہلے تو کام کروانے کے لیے اس کے ذہن کے اوپر ایسے سوار رہا، اس کے سامنے اس کام کی بڑے اچھے نتائج پیش کرتا رہا، لیکن جب وہ کام کر لیتا ہے، پکڑ میں آ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو اور ستاؤ، اس کو اور تکلیف دو، اس کو تو اذیت پہنچنی چاہیے، اس نے یہ کام کی ہے، اس کو اور تکلیف دو۔ اس کا مقصد تو انسانوں کو اذیت پہنچانا، اس کی دشمنی تو انسانیت سے، انسانیت کا وہ دوست توڑا ہے، وہ تو انسان پہلے دن ہی سے اس نے آدم سے دشمنی کا، مخالفت کا اعلان کیا تھا کہ میں تیرے ان بندوں کو تیرے راستے سے بھٹکا کر چھوڑوں، یہ تو صاف اعلان کیا۔ اللہ نے بار بار یہ بات دنیا میں ہمیں سمجھائی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی بنا کر رکھو، اس کے پیچھے نہ چلو، لیکن آج انسان اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کو شیطان کہتا ہے آج تم مقابلہ کرو ان کا، مسلمانوں کا، انی جعل لکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا پشت پناہ ہوں، لا غالب لکم اليوم، آج کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا، غلبہ تمہاری ہوگا۔ فلما تراءت الفئتان، جب اس نے دیکھا کہ فرشتے بھی آ گئے ہیں مقابلے کے لیے، مسلمانوں کی شمشیریں اور تلواریں نکل آئی ہیں، نقص علی عقبیہ، الٹے پاؤں بھاگتا ہوا کہنے لگا انی بریء منکم، میں تو تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب بھاگا، اب اس جماعت کو پھنسا کر، جب وہ پھنس گئے وہاں میدان میں، مقابلے کے لیے اتر آئے، جنگ شروع ہو گئی، تلواریں نکل آئیں، تو اب بھاگا، اس نے کہا بس اب جتنا میرا کام تھا میں نے کر دیا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ کل قیامت کے دن بھی وہ اسی طرح کہے گا کہ میرا تم سے کیا لینا دینا، میں نے تمہیں بس دعوت دی تھی، بلایا تھا کہ یہ کام کر لو، تم دوڑتے چلے آئے، میں نے دعوت دی تھی، زبردستی تو میں نے تم پر وہ یہ کی تھی، آج ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو کرو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، دنیا میں تم اس سے پہلے مجھے بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، کہ جو میں باتیں کہتا تھا، جو قوانین، جو طریقہ کار تمہیں بتاتا تھا، تم اس کے پیچھے دوڑے چلے جاتے تھے، یہ بھی شرک ہے۔ اصل تو انسان کو اللہ کی بات ماننی چاہیے، اللہ کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی ماننے لگ پڑے تو یہ شرک ہے نا، اس نے خدائی درجہ اس کو دے دیا۔ کئی تو ایسے ہیں جو شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان جو ہے وہ سورج کو اپنے سینگوں کے درمیان لے لیتا ہے، کہ لوگ سورج کو سجدہ کرنے والے در حقیقت شیطان کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، جی شیطان کو سجدہ۔ اس طرح غروب کے وقت بھی شیطان سامنے آ جاتا ہے، شیطان اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا ہے، تو تم وہ انہی لوگوں کو
کافروں اور مشرکوں کو ملامت کرتے ہوئے کہے گا کہ دیکھو تم نے اس سے پہلے دنیا میں مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا، انی کفرتم، میں تو انکار کرتا ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور بے شک جو ظلم کرنے والے تھے، جنہوں نے دنیا میں فساد پیدا کیا، ظلم پیدا کیا، شیطان کے پیچھے لگے، ان کے لیے بڑا دردناک قسم کا عذاب، لہم عذاب علیم۔ ان کے مقابلے میں جو ایمان والے تھے، جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو قبول کیا، اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جن کے اندر نہری نظام بہترین طریقے سے قائم ہوگا، نہریں چل رہی ہوں گی، لہذا ان کو باغات کبھی خشک نہیں ہوں گے، یہ چھوٹے موٹے باغ نہیں ہوں گے، بڑے باغات ہوں گے، جنات۔ ان کو سیراب کرنے کے لیے اللہ نے بہترین زبردست قسم کا نہری نظام اور سسٹم جاری کیا ہوا ہے، اور یہ ایمان اور عمل صالح والے ان جنتوں اور باغوں میں اپنے رب کی اجازت سے ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام۔ اور جنت میں جب اہل جنت کی آپس میں ملاقات ہوگی تو ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو کیا دعا دیں گے؟ تحیتہم فیہا سلام، جنتوں میں ان کی دعا کیا ہوگی؟ سلام، سلام علیکم، سلام علیکم۔ اور وہ بھی محض زبانی نہیں، دل بھی اس سلام کی ترجمانی کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بھی محبت ہوگی، دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے شفقت کا، ہمدردی کا، امن کا جذبہ اور داعیہ موجود ہوگا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے اندر یہ چیز اور خصلت مسلسل محنت اور مجاہدہ سے پیدا کر لی تھی۔ لہذا جنت میں تحیتہم فیہا سلام، اس جنت میں ان کی تحیت، ان کی دعا سلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ایمان کی اور عمل صالح کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے ایک مثال بیان کرتے ہیں، اور ایمان اور عمل صالح کے مقابلے میں جو کفر ہے اس کی بھی مثال بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، ذرا غور کرو اللہ کس طرح تمہارے سامنے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کر رہا ہے۔ کلمہ طیبہ سے مراد ایمان، کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال یوں ہے جیسے ایک درخت ہے، شجرۃ طیبہ، بہت عمدہ قسم کا بہترین درخت، اصلها ثابت، ایسا درخت کہ جس کی جڑیں زمین کی گہرائی تک پھیلی ہوئی، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں بہت بلندی کو چھو رہی ہیں، جڑیں اس کی مضبوط اور پائیدار ہیں، طوفان آئیں، آندیاں آئیں، اس درخت کو کوئی اثر نہیں ہوتا، بڑا مضبوط اور پائیدار، جیسے کھجور کا مثلا درخت ہے، بلندی میں بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے، اور اس کی جڑیں زمین میں کافی پھیلی ہوتی ہیں دور تک، اس کو کوئی طوفان اور آندھی گرا نہیں سکتا۔ اکلھا کل حین باذن ربھا، اور اس کا جو پھل ہے اس درخت کا وہ بھی انتہائی عمدہ، تاتی اکلھا، لاتا ہے وہ اپنے پھل کو، کل حین، ہر موسم میں اس کا پھل، ہر وقت اس کا پھل میسر اور مہیا ہوتا ہے، باذن ربھا، اس کے رب کے حکم سے پھل اس کا بہترین آتا ہے، زبردست قسم کا پھل، خوش ذائقہ پھل، طبیعت کو طاقت و فرحت بخشنے والا پھل، ہر موسم میں، جیسے کھجور ہے ہر موسم میں مل جاتی ہے۔ اسی طرح ایمان کی مثال ہے، ایمان وہ کلمہ طیبہ ہے جو انسانی دل و دماغ میں اتنا رچ بس جاتا ہے کہ اس کے اثرات ایک ایک انگ اور ذرے میں نمایاں ہوتے ہیں، اور اس کی پھل صرف دنیا ہی میں نہیں انسان اس سے مستفید ہوتا،
اس ایمان کے ثمرات سے دنیا میں ہی نہیں، دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات دنیا میں آزمائش ہوتی ہے تو آخرت میں اس کا پھل تو بہت زیادہ ہوگا، نہ ختم ہونے والا پھل ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ پھل دیتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ انہیں حکومت دیتے ہیں، اللہ دنیا میں ان کو عزت دیتے ہیں، اعلیٰ اخلاق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر فہم و بصیرت سے نوازتے ہیں، عقل و شعور ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اس ایمان کے ثمرات ہیں۔ ایک انسان خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے، ایک انسان خواہشات اس کے قریب نہیں ہے، وہ اللہ کا ڈر، اس کی عظمت اور ہیبت و جلال اس کے پیش نظر ہے، تو دونوں کے اعمال اور کاموں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ یعنی ایمان کی مثال اس درخت کی طرح سمجھو جس کی جڑیں بڑی گہرائی میں موجود ہیں، شاخیں اور اس کا اوپر والا حصہ جہاں پھل لگتا ہے وہ بہت بلند ہے، اور پھل بھی اس کا ہر موسم اور ہر وقت میسر ہے، بہترین پھل ہے، خوش ذائقہ پھل ہے۔ اسی طرح ایمان سے بہتر کوئی پھل نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، اور اس کے مقابلے میں کفر ہے، اس کی مثال اللہ بیان کرتا ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اس کی مثال کلمہ خبیثہ جو ہے، کفر جو ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کا شجرۃ الخبیثہ، جیسے خبیث قسم کا درخت، اجتثت من فوق الارض، وہ زمین کے اوپر ہی پڑا ہوا ہو، کوئی اس کی شاخیں زیادہ گہری نہ ہو، بس ایک طوفان آیا، ایک جھٹکا لگا، وہ اکھڑ کے ہو گئی۔ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اس کے لیے کوئی قرار اور مضبوطی نہیں ہوتی۔ جیسے اندرائن ہے، مثلا اندرائن جس کو کوڑتما یا حنظلہ بھی کہتے ہیں، اس کی بیل اور شاخ ہوتی ہے، جڑ کوئی گہری نہیں ہوتی ہے، ریت میں تھوڑی سی دبی ہوتی ہے، اور تھوڑا سا جھٹکا دو وہ اکھڑ کے ہو گئی۔ یوسف بھی تو، اور اس کا جو پھل ہے وہ بھی انتہائی بد ذائقہ، کڑوا بھی ایسا کہ اگر پاؤں میں ملیں تو اس کی کڑواہٹ زبان پر جا کر محسوس ہوتی ہے، کھا لے تو برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، بیکار پھل، کڑواہٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح کلمہ خبیثہ یعنی کفر کی مثال اس طرح کی پھل، اس طرح کے درخت اور اس کے پھل جیسی ہے کہ جس کی کوئی نہ مضبوطی ہے، نہ کوئی اس کا پھل جو ہے وہ کچھ ذائقہ ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی ثبات اور کامیابی سے امکنار کرتے ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں اللہ ایمان والوں کو ان کی ایمان اور عمل صالح کی بدولت جو ہے دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، اس ایمان کی بدولت، اور آخرت میں۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو ظالم ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں، وہ دنیا میں بھی گمراہی، ضلالت، بد امنی، بد اخلاقی کا شکار ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے تباہی بربادی ہوتی ہے، دنیا میں بھی وہ تباہ ہوتے ہیں۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، اور اللہ اپنے قانون کے تحت کرتا ہے، اختیار مکمل اسی کا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے قانون کا پابند ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے لیے کوشاں ہے، اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، اور جو کفر اور ضلالت، ظلم و زیادتی کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی راستہ کھولے ہوئے کہ ٹھیک ہے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان کو قبول کرنا تو ایمان قبول کر لے، جو چاہے کفر اور ضلالت میں جانا تو وہ کفر
کفر پر چلا جائے فلیکفر۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں بڑے ہی واضح اور عمدہ انداز میں شیطان کی دھوکہ دہی کو سمجھایا ہے، اور کلمہ طیبہ یعنی ایمان کے ثمرات و نتائج کو واضح کیا ہے، اور کفر اس کی مثال سے اس کی حقیقت کو بھی بیان کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ایمان اور اس کے جو ثمرات ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے